سورۃ الاعراف میں ایک آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش بھی رہو، توجہ بھی کرو۔ اب یہاں آیت قطعی ثبوت ہے، لیکن کون پڑھے یہ بات قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن اتنا بتایا اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے تم نے خاموش بھی رہنا ہے۔ دو حکم، ان سے تو بھی تفستہ میں او بھی۔ اس آیت میں اتنا سمجھ آ گیا کہ پڑھنے والا کوئی ایک ہوگا اور چپ کرنے والی جماعت ہوگی۔ ان سے تو جمع ہے، وفستہ میں او جمع ہے، اذا قرئ فعل مجہول ہے، لیکن یہاں پر قاری کی بات نہیں آئی۔ قاری کون ہو، کب خاموش کرنا، کب خاموشی اختیار کرنی ہے، اب یہ مسئلہ ہمیں ملا حدیث میں۔ پیغمبر کے بیان میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور امام مسلم اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے صحیح ہونے پر سب محدثین کا اجماع ہے، جو اہل اجماع ہے۔ فرماتی ہے اللہ کے محبوب نے ہمیں نماز سکھائی، علمنا صلاتنا، اور آپ نے نماز ہمیں کیسے سکھائی؟ فرمایا جب نماز پڑھو ایک امام بنا لو، اذا کبر الامام فکبروا واذا قرأ فانصتوا، اذا قرأ فانصتوا، کہ جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب امام قرات کرے۔ تکبیر کے بعد قرات تو سورہ یاسین کی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ حدیث بھی مسلم بخاری میں ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر عمر یفتتحون القراءۃ بالحمدللہ رب العالمین، وہ قرات کی افتتاح کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے۔ فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام سورہ فاتحہ پڑھے مقتدیو تمہیں پڑھنے کی اجازت، تم خاموش رہا کرو، انصتوا، خاموش رہو۔ اب قرآن میں قاری نہیں مل رہا تھا، پیغمبر کے بیان میں قاری مل گیا کہ یہ امام پڑھے تو مقتدی خاموش رہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھائی اور نماز مقتدی نے پیچھے کوئی چیز پڑھی تو ابن مسعود واپس مڑے، فرمایا اما آن لکم ان تاکلوا، اما آن لکم ان تفہموا، اور کب تم عقل کرو گے، کب تم میری بات کو سمجھو گے؟ انصت للقرآن کما امرت، قرآن کی وجہ سے خاموش رہے جیسے اللہ نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔ یہی معنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا، یہی معنی نبی کریم علیہ السلام نے کیا۔ تو اب میں سمجھا رہا تھا اگر قاری کا ذکر قرآن میں آتا تو یہ مسئلہ عقیدے کا بن جاتا اور پھر امام کے پیچھے پڑھنے والے پر فتویٰ لگتا، لیکن قاری کا ذکر قرآن میں نہیں، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ ہے تو قطعی ثبوت آیت، لیکن دلالت اس کی ظنی تھی اور وہ حدیث سے پوری ہو گئی دلالت۔ تو اس لیے مسئلہ یہی ہوگا کہ امام کے پیچھے فاتحہ یا کوئی چیز پڑھنے کی قرآن کی روح سے اجازت نہیں، لیکن مسئلہ عملی ہے۔